بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سب بھائی اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے۔ کافی عرصے بعد آج آپ سے گفتگو کا موقع میسر آ رہا ہے۔ ایکچولی کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں آؤٹ آف ٹچ رہا، کچھ میرے فادر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی، مامی کی ڈیتھ ہو گئی، اس وجہ سے بھی آؤٹ آف ٹچ رہا۔ ہمیں جو ہے نا بعض اوقات کچھ ایسی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کو اگر ہم پراپرلی ہینڈل نہ کریں تو وہ پوزیشنز، وہ اوقات ہمارے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک معاملہ ہے اینگر مینجمنٹ کا، اور یہ بڑا ایشو ہے۔ اس پہ عام طور پر پوری دنیا میں تو اس پر PhD تک ایجوکیشن دی جاتی ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایک بندہ نے خود ہی اس پہ قابو پانا ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی بزدل کی صورت گھر سے باہر نکلتا ہے، میرا غصہ کسی کمزور پر نکلتا ہے۔ یعنی کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہمارا غصہ جو ہے نا کمزور کی طرف ہی جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بحیثیت استاذ اگر میں یہ بات کروں تو ہمارا عام طور پر گھر کا غصہ کلاس میں جا کے نکلتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اینگر مینجمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، کہ وہ اپنے غصے پر غصے کے وقت قابو رکھتے ہیں، اور اللہ نے پھر ساتھ ہی انعام بھی دیا واللہ یحب المحسنین، کہ جو احسان کرنے والے ہیں یعنی کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ساتھ ہی اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مقابلے پہ آنے والے شخص کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اور آسان ترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اپنے ایک شخص کو غصے میں دیکھا جس کا چہرہ جو ہے وہ بڑا غصے سے لال ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو یہ اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے۔ اچھا، غصے میں اگر آپ دیکھیں نا، ایک ہمارا اختیار ہوتا ہے۔ غصے پر میرا اختیار ہے نا کہ میں نے اس وقت کس سچویشن کا مجھے سامنا ہے اور کن خیالات کا میں نے اظہار کرنا ہے۔ یہ تو جانوروں کی انسٹنکٹ ہے کہ جانوروں کا رویہ ہوتا ہے، کہ جانوروں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ وہ فوری غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ بلی کی دم پر پاؤں رکھیں یا کتے کو چھیڑ دیں تو لازمی بات ہے آپ کو کاٹ لے گا، اور بلی بھی اسی طرح آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑے گی۔ تو آپ نے اپنا اختیار آپ کے اپنے پاس ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر کتنا اختیار ہے۔ کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے کہوں کہ حمزہ صاحب ذرا مجھے سوچ لینے دیں، یعنی کہ ایسی سچویشن جب بھی کریٹ ہو، جب بھی ایسی سچویشن کا معاملہ سامنے آئے تو مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ ایک کاغذ میں لکھ کے جیب میں ڈالا ہوں، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، اس کو نکالوں اور سوچوں، اس پہ لکھا ہو کہ میں ذرا سوچ لوں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا رویہ ہوتا ہے نا، باس کے سامنے ہمیں غصے والی بات پہ بھی اپنے آپ پر قابو ہم پا لیتے ہیں نا قابو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اختیار تو ہے کہ ہم اپنی مینجمنٹ اس حوالے سے اینگر کے حوالے سے کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ والدہ جو ہے اگر شوہر سے لڑائی ہوئی ہے تو بچہ 2 سال کا بچہ غصہ اس پہ نکلتا ہے، اس کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، اسے ڈانٹ پڑی اپنے باس سے، وہ اپنے انفیریئر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، یا ان کے ساتھ اس کا رویہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور غصہ آنے کی وجوہات کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر اینگر مینجمنٹ آسان ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ نیند کا پورا نہ ہونا ہے۔ عام طور پر غصے کا یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کے اندر جتنے بھی چینجز آ رہی ہوتی ہیں اس میں نیند ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم ورزش نہیں کرتے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم مثبت سوچ کی بجائے ہمیشہ منفی سوچ اپنا لیتے ہیں۔ ہم ایک بندے کے بارے میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی ایسا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اس کی وجہ تکبر بھی ہے۔ متکبر آدمی ہمیشہ وسیلہ ہوتا ہے، اور پھر ایک سٹریس ہے، ذہنی دباؤ ہے، اور پھر ایک وجہ اس کی لامحدود خواہشات بھی ہیں کہ جو اپنی خواہشات ہم بڑھا لیتے ہیں، وہ بھی پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے۔ اور ایک اپنے اوپر ایکسٹرا برڈن ڈال لینا کہ میں ایک کام نہیں کر سکتا، میں اس کو برڈن ڈال لیتا ہوں، تو پھر اس کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے۔ تو یہ اگر ہم ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں، غصے کے وقت پانی پی لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، تو غصہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور انسانیت کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔